جو سب سے ہاٹ سٹوری کل سے چل رہی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی جو تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن پھر ویکنڈ کے اوپر ایک اور نئی کنٹروورسی ہو گئی۔ مرزا آفریدی جو ایک زمانے میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، ان کے فارم ہاؤس پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جناب آتے ہیں، گنڈا پور صاحب آتے ہیں، گور خان چیئرمین آتے ہیں، پارلیمنٹیرینز بہت سے ایم پی ایز کے پی کے وہ آتے ہیں۔ پھر وہاں پہ جو ایک کنٹروورسی چل پڑتی ہے کہ جو چیف آرگنائزر پنجاب کی عالیہ حمزہ، ان کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے، بوکس کا جھگڑا کیا، اور آج تو ایون سلمان اکرم راجہ جیسا ٹھنڈا آدمی وہ اتنے غصے میں تھے کہ میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے۔ وہ بھی بات کریں گے سین کیا ہے، لیکن کویسچن پہلے اس پہ آ جائیں، یہ مرزا آفریدی صاحب ہیں کیا کہ جہاں ان کے گھر ایک محفل لگتی ہے؟ اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے میرے شو میں کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم کس کے فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں۔ پھر 90 دن والی چیزیں، اور اس کے بعد آج وہ کہاں پہنچ گئی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو آج پہ آ جائیں، مرزا آفریدی صاحب کون ہیں، ان کا ایک بیان سن لیں تاکہ آپ کو یادداشت آپ کی آ جائے۔ ملک میں 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں، اسپیشلی ہمارے جو جناح ہاؤس کے اوپر ہوئے ہیں، ہمارے جی ایچ کیو کے اوپر ہوئے ہیں، اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی ہوئی ہے، میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں، اور اس میں جو بھی انوالو ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل بڑے لمبا دورے پہ چلے گئے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر اقبال آفریدی جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی، بیکاز یہ ان میں شامل ہیں جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کر پھر جاتے رہے۔ اقبال آفریدی صاحب نے کیا کہا؟ میں خان سے ملنے گیا تھا تو وہاں پہ خان نے میرے سامنے نور الحق قادری کا نام لیا تھا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور مرزا آفریدی کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا ہے۔ پھر اب پتہ لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی آیا ہے بیرسٹر سیف صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ٹکٹ سینٹ کا دے دیا گیا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوتی، اور ایسے کرٹیکل موقع پہ آج بیرسٹر سیف کی ایز یوزول ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے، اور مرزا آفریدی جو ہیں ان کو ٹکٹ بھی مل جاتی ہے۔ کل جب میں نے یہی سوال سلمان اکرم راجہ صاحب سے کیا، 2 سوال کیے۔ ایک تو انہوں نے ہمارے پروگرام میں خبر بریک کی کہ 90 دن کی جو بات تھی وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، مرزا آفریدی کا بھی جواب سن لیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس کے فارم پہ جا رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی کہے ایک شہر سے دوسرے شہر ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، فلانی جگہ ملیں گے، تو بندہ پہلا سوال کرتا ہے یار یہ کس کا گھر ہے جہاں مل رہے ہیں، کس کا فارم ہاؤس ہے جہاں پہ مل رہے ہیں۔ یہاں پہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جتنے ایم پی ایس تھے، ایم پی ایس تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں۔ سن لیں ذرا کیا کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ یہ 90 دن کہاں سے فگر آیا ہے؟ آپ تو سیکرٹری جنرل جی، ہیں۔ یہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ پارٹی کے لیے عمران خان صاحب ہی کی جو رائے ہے یا حکم جو ہے وہ مقدم ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ 5 اگست کو اس تحریک کو اپنے عروج پر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے کی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ 90 دن کی جو بات ہے پارٹی کے اندر کہیں نہیں ہوئی، اس کو علی امین صاحب کی رائے سمجھا جائے، یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے۔ وہ تو آر پار کی بات کر رہے ہیں، یا پارٹی آر ہوگی یا پار ہوگی، اور یا پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ دیٹس اے ویری ویری اسٹرانگ بولڈ اسٹیٹمنٹ۔ یہ ان کی رائے ہے نا جی، میں نے عرض کیا اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ یہ بھی ہوا، پھر یہ بات کے بارے میں کیٹیگوریکلی خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینی، اور سارے وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ جگہ کا انتخاب ہوا، یہ جمعے کی رات دیر سے یہ معلوم ہوا مجھے کہ جگہ کیا ہے۔ بہت سے پارلیمنٹیرینز کو ہفتے کی صبح بھی معلوم نہیں تھا کہ لاہور انہوں نے کہاں جانا ہے، یہی کہا گیا کہ ایک فارم ہاؤس میں جانا ہے۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی، تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ جس شخص نے وہ پارٹی کا رکن ہو، خواہ وہ دولت مند ہو یا دولت مند نہ ہو، جس کسی نے بھی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، پارٹی کے لیے کام کیا ہے، پہلا حق اسی کا بنتا ہے۔ دولت ہرگز معیار نہیں ہونی چاہیے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، تو کہ پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی الیکشن میں، اور بالخصوص سینٹ کے الیکشن۔
پیسے کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب جو بیان میں پہلے ٹویٹ کر رہا تھا وہ بیان ہے ان کا, تو بیرسٹر سیف صاحب نے بتا دیا بھائی پیسے والے ہیں یا نہیں ہیں, ٹکٹ ان کو مل گیا ہے, کسی کو نہیں پتا میٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, سارے چلے جاتے ہیں.